السلام علیکم خواتین و حضرات، کچھ حسب حال باتوں کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور شو میں ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، یہ جو پچھلے دنوں ایبٹ آباد آپریشن ہوا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کی بڑی بڑی دانشور اور بڑی بڑی شخصیات کی طرح عیی بھی تیبجب کا شکار ہے۔ خود ہی بولو، میں نے نہیں بولو۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ یہ ہنس کے شروع میں ہی لوگوں کو بتا دیتے ہو کہ یہ ایک بیوقوف شخص بیٹھا ہو۔ بالکل، استغفر اللہ، یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ اعتماد کے ساتھ بات کیا کرو یار۔ ہاں، عزیزی تذبذب کا شکار ہے، کیا کہہ رہے کیا کرو اس میں، کہا کرو کہ یار واقعی بتاؤ اس طرح کی بات کیا کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہی ٹاک کروں گا، تمہارا بھی ٹیکا بڑھے گا، لوگ کہیں گے کہ یار عقلمند لوگ بات کر رہے ہیں۔ یار یہ جو جنید، اس جو آپریشن کا نام انہوں نے جیرونیمو آپریشن رکھا ہوا ہے، اور سنا ہے اسامہ کا نام بھی جیرونیمو رکھا ہوا تھا، آپریشن جیرونیمو، کوٹ ورلڈ رکھا ہوا تھا۔ یہ جیرونیمو جیرے بلیڈ کو انگریزی میں کہتے ہیں جیرونیمو۔ نہیں، شرم کرو یار، امریکیوں کا بڑا قابل احترام فریڈم فائٹر ہے وہ، ریڈ انڈینز کا۔ نہیں تو یہ تو القاعدہ کا تھا بندہ۔ بس یہی تو، اسی بات پہ جو اپاچی قبائل ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، بہت زبردست انہوں نے اپنا احتجاج پروٹیسٹ رجسٹر کروایا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا دہشت گرد اسامہ بن لادن، اسے آپ نے ہمارے ہیرو کے ساتھ کیوں ملایا، کیوں تشبیہ دی ہے؟ یہ جیرونیمو ہیرو کہاں سے، کوئی فلم میں کام کیا تھا؟ میں نے بتایا ان کا بہت مشہور ہے یار، جب انہوں نے وہاں کے اپاچی قبائل، جو وہاں کے نیٹو جو امریکنز ہیں، جو اصل امریکنز ہیں وہاں کے، جب امریکہ دریافت ہوئے اس کے بعد پوری دنیا سے وہاں جا کر لوگ آباد ہوئے، لیکن جو پہلے سے وہاں پہ جو اپاچی قبائل، جو آج ان کی ساؤتھ ویسٹ سٹیٹس بنتی ہیں، بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ یہ اپاچی قبائل کے لوگ آباد ہیں، ان لوگوں کا وہ ہیرو تھا۔ نہیں تو یہ جو آج کل کے امریکن ہیں، یہ ادھر کے رہنے والے نہیں ہیں؟ نہیں، وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، ساری دنیا سے اکٹھے ہوئے تھے، خاص طور پہ یورپ سے ہزاروں کی تعداد ادھر اکٹھے ہو گئے، انہوں نے ساری دنیا کو وقت ڈال دیا۔ ساری دنیا کو نہ صرف مصیبت ڈال دی تھی، بلکہ جو وہاں کے نیٹو امریکنز تھے، جو وہاں کے اصل یعنی وہاں کے دیسی باشندے تھے، جو اصل امریکنز تھے، ان کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ مقامی جو لوکل تھے ان کو نکال دیا تھا تو وہاں بس سے، پھر تم دیکھ لینا ان کو بھی کسی نے جا کے نکال دینا۔ اور ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں نے یعنی امریکنز نے تقریباً 50,000 معاہدے کیے تھے دوستی کے، اور 50,000 کے 50,000 میں امریکنز نے خلاف ورزی کی تھی اور وہ معاہدے توڑ دیے تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ امریکن شروع سے ہی قبیلہ گروپ ہے۔ اسی لیے گزشتہ روز امریکن کانگریس میں بڑی زبردست اس بات پر بحث ہوئی ہے، جب اپاچی قبائل کے لوگوں نے اس بات پر پروٹیسٹ کیا ہے، اور اس میں آپس میں ان کی بڑی نوک جھونک ہوئی ہے، جس کے بعد کانگریس کے جو سپیکر ہے اس نے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے کہ واقعتاً بتایا جائے کہ اس یہ ایبٹ آباد کا جو آپریشن ہے، اس کو جیرونیمو کا نام کیوں دیا گیا تھا؟ نہیں تو وہ جو قبائلی ہیں وہ ہیں ابھی بھی ان کی گورنمنٹ میں؟ ہاں، ان کی گورنمنٹ میں نہیں، لیکن ان کے سمپتائزرز تو ہوں گے نا ڈیفینیٹلی۔ اور یہ جو ظاہر ہے ادھر بھی کاف لیگ تو ہوگی، میرا مطلب ہے کہ جماعت تو ان کی ہوگی جو ان کے ساتھ مکس ہوئی ہوئی۔ اور تم اگر یہ جیرونیمو کو اس کی ہسٹری پڑھو نا تو بڑی شاندار ہسٹری ہے، اس قدر یہ زبردست قسم کا فریڈم فائٹر تھا اور بالکل چھلاوا تھا، یہ کئی سال تک امریکی فوج کے ہاتھ نہیں لگا تھا، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ میکسیکو کے خلاف بھی اس نے ایک لمبی لڑائی لڑی تھی اپاچی قبائل کی طرف سے، اور پھر امریکی فوج کے خلاف بھی ایک ہی وقت میں یہ 2 محاذوں پہ لڑ رہا تھا، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ایک دفعہ اس نے میکسیکو کے ایک میکسیکن فوج کے ایک پورے دستے کو تنہا شکست دی تھی، ان کے پاس اسلحہ تھا اور اس کے پاس صرف ایک چاقو تھا، اور اس نے اس آدھے سے زیادہ دستے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہی ہوا نا پھر، واہ رے واہ۔ اور اس کے جیرونیمو کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہفتے تک بغیر کچھ کھائے پیے لڑتا تھا، اور اس کی سب سے جو زبردست بات تھی وہ یہ تھی کہ جہاں چلتا تھا وہاں پر زمین پر اپنے پاؤں کے نشان نہیں چھوڑتا تھا۔ واہ 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 واہ، یہ تو مشکل کام ہے، ایک پیر آگے کر کے دوسرے کے ساتھ پچھلا مٹانا ہے، یہ تو بڑی دیر لگتی ہوگی۔ اور یہ گوریلا کاروائیوں کے ٹیکٹکس ہوا کرتے ہیں۔ یس آئی انڈرسٹینڈ، میں اللہ لوگ قسم جا رہا ہوں کہ کیسے مٹاتے ہیں۔
اور اس سارے معاملے کا جو سب سے دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ہے, اور اسی حوالے سے بعض لوگ اپنی رائے کا یا شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس آپریشن ایبٹ آباد کو جیرونیمو آپریشن کیوں کہا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیرونیمو کو گرفتار پتہ کیسے کیا گیا تھا؟ نہ اتنی آسانی سے وہ ان کے ہاتھ نہیں آیا تھا. تمام تر کوششوں کے باوجود بہت ٹریپ بچھائے گئے تھے اسے گرفتار کرنے کے لیے, لیکن امریکنز تمام ٹریپس میں ناکام ہوئے تھے, اور الٹیمیٹلی انہوں نے جیرونیمو کو بلایا تھا کہ آؤ ہم تمہارے اپاچی قبائل کے کم و بیش تمام مطالبات تسلیم کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ حتمی آ کے مذاکرات کرو, ہم سائن کر دیتے ہیں. اور جب وہ مذاکرات کے لیے آتا ہے تو اس کو دھوکے سے گرفتار کر لیا جاتا ہے. شکر ہے اسی وقت پکڑا گیا تھا, ورنہ امریکہ نے اس کو بھی ایبٹ آباد سے نکال لینا تھا. اسی لیے اب کچھ لوگ اس شک اور شبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایسا ہی ہوا ہوگا, لیکن ان لوگوں کا شک اور شبہ اس طرف جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسامہ کو بھی کسی ٹریپ میں لا کر یہاں پر لایا گیا اور پھر گرفتار کیا گیا, اور اسی تناظر میں اس آپریشن کو جیرونیمو آپریشن کا نام دیا گیا ہو. بالکل ٹھیک بات ہے, شاید ہیلی کاپٹر لے کے آئے ہوں, نیچے اتر کے کہا کو آؤ بھائی جی تانوں چوٹا, اور ہیلی کاپٹر کا نام بھی بہت قابل غور ہے, اپاچی ہیلی کاپٹر. اچھا, اپاچی ہیلی کاپٹر, اپاچی قبائل, اپاچی قبائل کے نام پر ہی اپاچی ہیلی کاپٹرز کا نام رکھا گیا. اچھا, وہ جیرونیمو اپاچی قبائل کا سردار تھا. بالکل. او میرے امال کا, یہ کتنی پرانی سٹوری انہوں نے امریکن نے کھول لیا بھائی. مگر یہ ساری سٹوری سن کے پاجنات ایک میرے ذہن میں چیز آ رہی ہے کہ آج تک جیرونیمو اور وہ جو اپاچی قبائل والے ہیں نا, وہ امریکن کے ین سے نکلے نہیں ہیں. ان کا خوف آج بھی ان کے دماغوں کے اندر برر کر کے گھسا ہوا ہے. آپ مجھے بیوقوف نہ سمجھیں, یہ جو میں نے کیا یہ ذرا بات میں وزن بنانے کے لیے کیا. اس سے تو واقعی ایک دانشور بھی لگتے ہو. یس آئی آلسو. اچھا پاجنات, مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو جیرونیمو انہوں نے دھوکے سے گرفتار کیا کہ مذاکرات کرنے اور ان کو بلا کے تو بم کر کے پکڑ لیا, اس کے بعد جیرونیمو کا کیا ہوا تھا؟ اس کو بھی سمندر میں پھینکا. 22 سال تک وہ جیل میں سڑتا رہا تھا بیچارہ, پھر باہر آیا تو گھوڑے سے گر کے ہلاک ہو گیا تھا شخص. یار ویسے بہت پیڑی کی تھی انہوں نے اپاچیوں کے ساتھ. شروع میں ایسا انہوں نے کوئی سلوک نہیں کیا تھا, شروع میں تو یہ خوف زدہ تھے ان قبائل سے, جو نیٹو امریکنز تھے ان سے ان کی جان جاتی تھی. باقاعدہ ان کو پھانسنے کی یا لبھانے کی کوشش میں یہ انہوں نے معاہدے پہ معاہدے کیے تھے, لیکن پھر 1830 میں جا کے انہوں نے باقاعدہ انڈین ریموول ایکٹ بنایا تھا ان ریڈ انڈینز کو یا اپاچی قبائلز کو بے دخل کرنے کے لیے. اور پھر غالباً 1924 میں جو باقی یہ جو شہری علاقوں میں یہ ریڈ انڈینز یا اپاچی قبائل کے لوگ رہ گئے تھے, ان کو 1924 میں جا کے ان لوگوں نے شہریت دی تھی, جو وہاں کے اصل وارث لوگ تھے. اچھا, یہ اپاچی قبائل کو ریڈ انڈین کہتے ہیں, یعنی زیادہ تر وہاں سے اوریجنیٹ کرتے تھے. یار اس وقت کے ریڈ انڈینز کے ساتھ انہوں نے دیکھو کتنا برا سلوک کیا ہے, اور یہ جو آج کل لائٹ براؤن انڈین ہے ان کے ساتھ بڑی دوستی ہے. ان کے ساتھ تو رشتہ داری ہے ان کی. لا بھائی پاجنا ہے, دیکھ میں تمہیں بتا دوں, انہوں نے جو ریڈ انڈینز کے ساتھ کیا تھا ان کے ساتھ بھی دیکھنا یہی ہونا ہے. یہ نامراد دیکھو کیا پھیلے ہوئے ہیں, کیا آکڑے ہوئے ہیں, اپنے مطلب کی ہر بات منوا لیتے ہیں. وہ کیا یار, وہ امریکہ جو بھی کہتا ہے ہمیشہ ٹھیک کہتا ہے. چنگا کیا آج پیمرا نے ان کے سارے اپنے چینلز بند کرائے ہیں. چلو چکو دوڑو اتھو. نامراد, جو آپ کی طبیعت ہوتی ہے, جو آپ کی مرضی ہوتی ہے, جو فوٹو آپ دکھانا چاہتے ہیں وہ آپ چلا دیتے ہیں. خبردار. یار کارٹون جو ان کے چینل پہ چلتے ہیں ان میں جو ہمارے بچوں کو یہ ایجوکیشن دے رہے ہیں, اپنی گندی ایجوکیشن, اللہ معاف کرے, میں نے ایک دفعہ دیکھا, میں نے تو پیچھے سے ٹی وی کھول لیا. میں نے کہا یہ کارٹون تو 3-4 نکال کے ان کو چھتر پھیروں. وہ میرے دمدمے نے بتایا کہ ابو یہ فوٹو ہوتی ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. یہ جو میں نے آخری بات کی ہے کارٹون والی, یہ دانش مندی والی نہیں تھی. ہو سکتا ہے یار. شکر.